زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں ہے، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، بر خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج والمعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی مقدس معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا. برادران اسلام، جس طرح سے آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہماری اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ امت کے سامنے ایسے خطبہ دیا جائے جس کے ذریعے سے ہماری ایمانی حرارت بڑھ جائے، جو ہمارے ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اس میں اعتدال آ جائے. چنانچہ ہر جمعہ ایک نیا عنوان اور قرآن اور حدیث کے درمیان والی باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس امت کو ابھارا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے رب کی قربت کیسے حاصل کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کرنے سے فائدہ کیا ہے اور چھوڑنے سے نقصان کیا ہے، یہ بتایا جاتا ہے. اور وقت اور حالات کی مناسبت سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ جو ہندوستان یا دنیا بھر کے حالات بگڑ رہے ہیں، جو خراب ہو رہے ہیں یا خراب کر دیا جا رہے ہیں، ان میں میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. تو آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے یہی رکھا ہے کہ بگڑتے حالات اور ہماری ذمہ داریاں. آج امت مسلمہ، امت مرحومہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو چکی ہے. کوئی آدمی تقریر کرنے کو اپنا منصب بنا لیا، کوئی آدمی سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ نکالنے کو اپنا منصب بنا لیا، کوئی آدمی ذکر کے چپنے کو اپنا منصب بنا لیا، کوئی آدمی قرآن کے پڑھنے کو اپنا ذریعہ جو ہے نا بخشش بنا لیا،
کوئی آدمی کچھ اور، کوئی آدمی کچھ اور، غرض کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کو اللہ نے نمونہ بنانے کا حکم دیا تھا، ان حالات سے جب میں اور آپ منکر ہو گئے، پھر گئے، چھوڑ دیا ان واقعات، ان حالات کو، جب میں اور آپ نے ان حالات کو چھوڑ دیا تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک مردہ قوم کو مسلمانوں کا حکمران بنا دیا۔ اب تم چاہو یا نہ چاہو، پرستش تو اس کی کرنی ہے، اس کی بات تم کو ماننی ہے، اس کے احکامات کو تم اپنے اوپر لاگو کرنا ہے۔ اگر ان احکامات کو تم لاگو نہیں کرو گے تو تم پر دیش دروہی کا مقدمہ لگا دیا جائے گا۔ حالات بگڑ رہے ہیں، صرف یو پی کے حالات نہیں بگڑے بلکہ پورے ہندوستان کے حالات اس وقت میں بگاڑ کی طرف جا چکے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو کیا نبھا رہے ہیں؟ کوئی تو کہتا ہے کہ بیوی بچوں کو پالنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تجارت کرنا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وقت نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے کہ رات کی تجارت ہے، کوئی کہتا ہے کہ رات کی نوکری ہے، کوئی کہتا ہے کہ وقت نہیں مل رہا، کوئی کہتا ہے کہ پیسے نہیں ہیں۔ ہما قسم کے تعویلات اس امت کے درمیان، اس امت کے اندر جب آگئے عزیزان محترم، تو یہ حالات اس امت کے بنا دیے گئے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور جھگڑنے والے بن گئے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے والے ہم بن گئے۔ ہم کو اس بات کی کیا فکر کہ معاشرہ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہم کو اس بات کی کیا فکر کہ دوسری اقوام جو بھٹکی ہوئی ہیں، جو جہنم رسید ہونے والی ہیں، ان کو میں کس طریقے سے راہ راست پر لا سکتا ہوں، جن کے عقائد کے اندر گڑبڑ ہے ان تک پہنچ کر میں ان کے عقائد کو کیسے درست کر سکتا ہوں، جو قرآن اور حدیث سے ناواقف ہیں ان تک یہ پیغام میں کیسے پہنچا سکتا ہوں۔ یہ جذبہ، یہ سوچ، یہ فکر میری اور آپ کی ختم ہو گئی۔ 5 وقت کی نماز پڑھ کر انسان ولی بننے کی چکر میں ہے، جو ممکنات میں سے بھی نہیں ہے اور حل بھی نہیں ہے۔ اس کا حل تو یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جو ہے استعمال کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو معاشرے میں رائج کیا جائے۔ میرے گھر سے میں شروعات کروں اور سارے محلے پر اس کو نافذ کرنے کی کوشش کروں۔ کون مسلمان ہے بھائی جو رسول اللہ کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا؟ کون مسلمان ہے بھائی جو ایک اللہ کو ماننا نہیں چاہتا؟ کون مسلمان ہے بھائی جو قرآن کا روز پڑھنا نہیں چاہتا؟ کون مسلمان ہے بھائی اللہ کا ذکر اگر تم کرو بولے تو رکنے کے واسطے؟ کون مسلمان ہے بھائی جس کی نمازیں ضائع کر کے جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں قرآن پڑھے بغیر جنت میں چلا جاؤں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ میں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو لے کر جنت میں جاؤں۔ کوئی مسلمان نہیں چاہتا۔ سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جہاں ٹوٹتا ہے، آپ کے اسوہ حسنہ کو جب خاندانی منصوبہ بندی کے تحت چھوڑ دیا جاتا ہے تو شیطان اپنا راستہ بنا کر ہماری صفوں میں آتا ہے اور ہمارے درمیان میں انتشار پیدا کرتا ہے، جس کی شکل و صورت آج ہمیں کئی شکلوں میں نظر آتی ہے۔ حالات کا بگاڑ کیوں بگڑ رہے ہیں؟ حالات، اذان اپنی جگہ برابر ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر 2 باتوں کو بتا کر کہا، اور چیلنجنگ ہے میرے نبی کے یہ 2 الفاظ، 2 باتیں، 2 احکامات چیلنج ہے امت محمدیہ کے لیے۔ ان بگڑتے ہوئے حالات میں، ان واقعات پر، ان باتوں پر مجھے اور آپ کو نظر رکھنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہاں اذان بلند ہوتی ہے مسجد سے، جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوئی، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے، شیطان گوس مارتا ہوا اپنے پیٹ سے ہوا خارج کرتا ہوا ایسے نکل کر بھاگتا ہے ہیبت میں، اس کو ٹھہرنے کی وجہ کی جگہ پہ جگہ مل نہیں سکتی، وہ نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے، ہمارے گھر میں ٹی وی بھی جل رہی ہے، ہمارے گھر میں گانے بھی بج رہے ہیں، اور مسجد سے اذان بھی بلند ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ کی آواز بھی آ رہی ہے، حی علی الفلاح کی آواز بھی آ رہی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان تو ہمارے گھر میں موجود ہے، ہم شیطان کو پناہ دیے ہوئے ہیں، ہم شیطان کو ڈھال دے رہے ہیں، ہم شیطان کو اپنا ساتھی بنا چکے ہیں۔ وہ معاملہ کہاں گیا اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے؟
کہاں سے بھاگتا ہے؟ آبادیوں سے، گلیوں سے، جہاں تک آواز آتی ہے. اور آج اللہ کا کرم ایسا ہے کہ ہر 500 1000 2000 قدم کے اوپر ایک مسجد آپ کو مل جائے گی، اور ہر مسجد سے اذان بلند ہوگی. کیا شیطانیت ختم ہو رہی ہے؟ وجہ کیا بن سکتی ہے؟ وجہ یہی بن سکتی ہے کہ میں نے اور آپ نے نام تو نبی کا ضرور لیا لیکن چال کسی اور کی چل لی. نام تو نبی کا ضرور لیا، طریقہ کسی اور کا اختیار کر لیا. نام تو نبی کا ضرور لیا لیکن ان کی باتوں پر 50% میں آ گئے کہ 100% یقین ہمارا ختم ہو گیا نبی کی باتوں سے. پھر شیطانیت جنم نہیں لے گی تو اور کیا ہوگی؟ اور جہاں شیطانیت جنم لیتی ہے وہاں پر حالات بڑے پرکشیدہ ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی، عمدہ بات بتائی. اس کو پلے باندھ کر جاؤ میری ماں بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں. اپنے گھروں میں یہ قانون کو نافذ کرو. تم یہ قانون جب میرے اور آپ کے گھروں میں آئے گا انشاءاللہ، یہ حالات جو بگڑ رہے ہیں آج یا بگاڑے جا رہے ہیں، وہ حالات کو سدھارنے کا مجھے اور آپ کو اللہ ضرور موقع دے گا، ضرور موقع دے گا انشاءاللہ العزیز. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو بتائی یہ کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی جاتی ہے، آمن رسول سے کافرون تک، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. لیکن ذرا غور کرو تو صحیح، شیطانیت تو میرے گھر میں موجود ہے جہاں میں سورۃ البقرہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا، جہاں میں سورۃ البقرہ کے آخری 2 آیتیں پڑھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ رات کو سونے کے لیے تیاری کر لیتا ہے، بندے سے مراد عورت اور مرد دونوں آ جاتے ہیں، جب سونے کی تیاری کر لیتا ہے، بستر پر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے تکیے پر، اور پھر سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں آمن رسول سے کافرون تک جب پڑھ لیتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ ایک فرشتے کا نزول کر کے صبح کے فجر کی اذان سے پہلے تک اس کی حفاظت کر لیتا ہے. بگاڑ کہاں ہے؟ کون سے بگاڑ کی بات کروں میں آپ سے؟ یہ بگاڑ کی بات کروں جو بھگوا رنگ نے اختیار کیا ہے، اس بگاڑ کی بات کروں جو EVM مشین میں بگاڑ پیدا کر دیا گیا، اس بگاڑ کی میں بات کروں جہاں مدرسوں کو لاک ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے، اس بگاڑ کی میں بات کروں جہاں مساجد کو مسمار کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہے، میں اس بگاڑ کی بات کروں جہاں ہمارے نوجوان بچیوں کے بدن سے کپڑوں کو کھینچنے کی بات کی جا رہی ہے، میں اس بگاڑ کی بات کروں جہاں ہمارے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، میں اس بگاڑ کی بات کروں جس کے اندر ہمارے نوجوانوں کو جیل کے اندر بند کر دیا جا رہا ہے، میں اس بگاڑ کی بات کروں کہ آج علماؤں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ان کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. میں کس بگاڑ کی بات کروں؟ ذمہ دار کون ہے اس کا آخر؟ میں کبھی اپنے ان بگڑتے ہوئے اعمال پر، ان جھوٹے اعمال پر کبھی میں نے گریبان میں منہ ڈال کر سوچا نہیں کہ میری ذمہ داری کیا تھی ان ماحول کے اندر، ان حالات کے اندر؟ کیا میں رول نبھاؤں اس کے اندر؟ میرے آقا نے کیسے رول نبھایا تھا جب حالات خراب تھے؟ جب حالات خراب ہوئے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رول ادا کیا تھا؟ کیا ذمہ داری نبھائی تھی؟ کیسے صحابہ کرام کو اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا؟ کیا آج وہ ذمہ داریاں قبول کرنے کے لیے میں تیار ہوں یا وہ ذمہ داریاں نبھا رہا ہوں؟ ہرگز نہیں ہے. بچوں کو پڑھانا ہے، نمازیں گئی تو گئی لیکن بچہ دنیا کی تعلیم حاصل کر لے. بچی جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنا ہے، پیسوں کو جمع کرنا ہے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، پیسے جمع کرنا ہے، بچے کا نکاح کرنا ہے. کسی کو گھر بنانا ہے، کسی کو بچے کو باہر بھیجنا ہے، کسی کو گاڑی خریدنی ہے، کسی کو جائیداد بنانی ہے، کسی کو کچھ اور کام کرنا ہے. ہر چیز کی پروگرامنگ ہے ہمارے پاس، سوائے اسلام کو چلانے کی کوئی پروگرامنگ نہیں ہے. کبھی بنایا ہے پروگرام کہ چلو بھئی 1 ہفتہ قرآن کے جو نا ہفتہ منائیں گے انشاءاللہ معاشرے میں؟ چلو نبی کی سنتوں کو جو چہروں سے مٹتی چلی جا رہی ہے، جو ٹخنوں کے نیچے لٹکتی چلی جا رہی ہے، بے حرمتی نبی کے سنت کی ہو رہی ہے، چلو ہر ایک چہرے کے اوپر نبی کی سنت کو جگانے کا کام کریں گے.
اور اپنے پینچوں کو اوپر کرنے کا ہم کام ایک مہم چلائیں گے. کیا کبھی بنایا ہے پروگرام؟ یہ نہیں بنایا. بچہ 10th میں آ گیا, 11th میں آ گیا, 12th میں آ گیا, اب پریشانی بڑھ گئی. کیا سرٹیفکیٹ ملے گا, کیا نمبرات ملیں گے, کون سے کالج میں داخلہ دلانا ہے. 25 کالج پھر کے آئیں گے آپ اور دیکھیں گے کہ جس میں سب سے اچھی ٹاپ انگلش بولی جاتی ہے, بھلے ہی اس میں عیسیٰ کی پوجا کی جاتی ہو یا وندے ماترم پڑھایا جاتا ہو یا آپ کے ساتھ جو معاملہ اسلام کے خلاف کیا جاتا ہو, مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. میں اپنے بچوں کو یہ کالج میں پڑھانا چاہتا ہوں اور پڑھا بھی رہا ہوں. میں کس کی ذمہ داری کی بات کروں؟ علماؤں کی ذمہ داری کی بات کروں؟ عام لوگوں کی ذمہ داری کی بات کروں؟ میں کس کی ذمہ داری کی بات کروں؟ ہر آدمی مجرم ہے آج کے دور میں. جو یہ فکر میری اور آپ کی ختم ہو گئی کہ امت مرحومہ کو وہ طاقت بخشو جو 1400 برس پہلے تھی. امت مرحومہ کو وہ طاقت بخشو جو میدان بدر میں ملی تھی. امت محمدیہ کی وہ ہمت افزائی کرو جو میدان احد میں میرے نبی نے کی تھی. آج وہ ہمت افزائی نہیں رہی, آج وہ جستجو نہیں رہی, آج وہ طریقہ کار نہیں رہا, آج وہ مشورے نہیں رہے, آج وہ جذبہ نہیں رہا. تبھی تو جا کر میری اور آپ کی درگت, آج جا کر کے میری اور آپ کی حالت, اس ملک کی آزادی میں جو رول ہم نے ادا کیا تھا, ہمارے علماؤں نے جو ادا کیا تھا, ہمارے نوجوانوں نے جو ادا کیا تھا, ہماری ماں بہنوں نے جو ادا کیا تھا, آج اس رول کو اپنے پیروں تلے رون کر یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے جو ہے ان کو 2 نمبری کا شہری بنا دیا جائے, ان کو کسی اور ملک کو بھیج دیا جائے. یہ نعرہ تمہارے ملک میں تمہارے سامنے تمہارے کانوں کے پاس ہو رہا ہے. کون ذمہ دار؟ کیا ذمہ داری؟ ابھی بھی اتنے حالات کربناک ہونے کے باوجود ہماری مسجد ویرانی کا شکل جو ہے اختیار کر چکی ہیں. ویران. فجر میں ایک صف اگر ہو جاتی ہے تو امام صاحب کے چہرے پر ذرا مسرت آتی ہے کہ ہاں بھائی ایک صف تو ہماری مسجد میں ہو گئی, جبکہ ہزاروں لوگ اس آبادی کے اندر سوئے پڑے رہتے ہیں بستروں کے اندر. اپنی ذمہ داری کو بھول گئے ہم لوگ. کیا کہا تھا میرے آقا نے؟ ذمہ داری کا احساس دلایا تھا. وہ ذمہ داری کا احساس ہم نیند کی آغوش میں جا کر بہا دیا. بچے کو کالج جانا ہے, صبح فجر میں نہیں اٹھے گا, 7 بجے اٹھا کے کالج کو اماں بابا بھیج دیتے. بچی کو دور 20 کلومیٹر کالج کو جانا ہے, فجر میں بچی نہیں اٹھ سکتی, لیکن بچی کو 7 بجے اٹھا کر کالج میں بھیج دیں گے. آپ خود نوکری کو جانا ہے, 8 بجے نوکری کو آپ کو جانا ہے, آپ فجر میں نہیں اٹھتے, آپ 8 بجے بساندہ منہ لے کے اٹھ کے منہ دھو لے کے نوکری کو جاتے. استغفر اللہ, میں کس کی ذمہ داری کی بات کروں؟ ذرا یاد رکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. نابینا تھے. مسجد نبوی سے کچھ دور کے فاصلے پر آپ کا مکان. آپ نے اللہ کے نبی سے اجازت طلب کی, میرے عزیز نوجوان ساتھیوں, تمہاری آنکھوں میں جو روشنی ہے نا, جس کو تم دیکھنے کی چیزیں بھی دیکھتے ہو اور نہ دیکھنے کی بھی چیزیں تم دیکھتے ہو, تمہارے لیے یہ واقعہ درس عبرت ہے, تمہارے واسطے للکار ہے, تمہارے واسطے تمہارے بگاڑ میں سدھار پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس دلانے والی بات ہے. اس واقعے کے اندر عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر اور پوچھنے لگے, یا رسول اللہ, میں نابینا ہوں, نظر نہیں آتا, دکھتا نہیں ہے کچھ بھی. فجر میں اندھیرا ہوتا ہے نا, کوئی بھی نہیں رہتے, راستے میں گڑے ہیں, نالا ہے, پتھر ہیں, آؤں گا ٹھوکر لگے گی تو نقصان ہوگا, کیا میں اپنے گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا ہاں ادا کر لو, تکلیف ہوتی ہے ادا کر لو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر سوال کیا اور پوچھا, اے میرے ساتھی, اے میرے بھائی, کیا اذان کی آواز تیرے گھر تک پہنچتی ہے؟ اللہ اکبر. یہاں ہے اصل ذمہ داری کا احساس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ سے پوچھا, اذان کی آواز تیرے گھر تک آتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے. تو پھر تجھے مسجد تک آنا لازم اور ضروری ہے. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, میں نابینا ہوں, کوئی راستہ بتانے والا نہیں, پتھر ہے, گڑا ہے, کہیں نقصان ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی نے مشورہ دے کر کے کہا کہ مسجد سے لے کر تیرے گھر تک ایک رسی کو بن لے جا,
उस रस्सी को पकड़ पकड़ कर मस्जिद तक आना, लेकिन मस्जिद तक आना कब की बात हो रही है? ये जोहर की, असर की, फजर की बात हो रही है। और आज ये सारी की सारी नस्ल, आज ये सारी की सारी उम्मत अपने आप को बिस्तरों के हवाले करके बैठी हुई है। माँ बिस्तर के हवाले, बाप बिस्तर के हवाले, बेटा बिस्तर के हवाले, बहू बिस्तर के हवाले, दामाद बिस्तर के हवाले, हर खानदान का फर्द फजर के वक्त में बिस्तर के हवाले अपने आप को करके रखे हैं हम लोग। कैसे हालात, ये बिगड़े हुए हालात सुधरेंगे? कैसे मैं और आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे? कैसे जिम्मेदारियों को निभाकर दन धराते हुए, जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ते हुए, अपने अमल में मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशबू बसाते हुए हम अगर गली गलियारों में, शहरों में अगर निकले, इंशाअल्लाह देखना, इंशाअल्लाह अज़ीज एक इनकलाब दुनिया में जरूर बपा होगा इंशाअल्लाह ताला। 570 और 72 साल के बाद मक्के की सरजमीन पर हालात कशीदा, इंतहाई बिगड़े हुए। आज के कुछ हालात बिगड़े हुए नहीं है, मैं कहूंगा उतने बिगड़े नहीं है जितने बिगड़ना था। वो हालात के हिसाब में आज के हालात कुछ बिगड़े नहीं है। आज तो सुकून से तुम बैठ के अज़ान नमाज भी अदा कर रहे हो, आज तुम बैठ करके सुकून से सजदा कर रहे हो, अल्लाह के घरों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही है। वो हालात ऐसे बिगड़े हुए थे, ला इलाहा का इल्लल्लाह का इकरार करना गोया अपनी जान को गंवाने के बराबर था। उस वक्त का दहशतगर्द टोला अबू जहल का, जहां कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद होती, उनके घरों को आग लगा दी जाती, उनको, उनके जिस्मों को जख्मों से चूर कर दिया जाता, उनकी आंखों के सामने उनके मासूम बच्चों को कत्ल करने की धमकी दी जाती, उनकी आंखों के सामने उनकी माओं की इस्मतों को लूटने की बात की जाती। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम इस सरजमीन पर अमन के साथ रहकर हमारी इबादतों को हम अंजाम देते हैं। ऐसे माहौल में जब इतने हालात बिगड़ चुके थे, मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा क्या था, तरीक़ेकार क्या था? सहाबा की ढारस बना रहे थे। आज तो हमारे पास जरा सा कुछ मामला दरपेश आ जाए, शिकायतों के अंबार हैं। अल्लाहु अकबर। बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु को सताया गया, जिस्म से जो है चमड़ी को उधेड़ा गया, गरम गरम रेत पर डाला गया, भूखा प्यासा रखा गया। इन हालात में भी बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने शिकायत नहीं की, कोई परेशानी का इजहार नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढारस बनाई और कहा, बिलाल सब्र कर, जन्नत तेरे मुकद्दर में हूरें तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाहु अकबर। क्या आज हम ये जिम्मेदारियां कबूल करने तैयार हैं? नहीं अजीजान मोहतरम। आज तो मामला मेरा और आपका यह है कि हम हालात को बिगड़ते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा महफूज रह जाए, मेरी बच्ची महफूज रह जाए, मेरा घर महफूज रह जाए। अब ये मामले में बोलूंगा तो भाई कहाँ कानून पुलिस पीछे पड़ जाती कि अस्तगफिरुल्लाह, मुनाफिकाना चाल है ये। इस्लाम पर आंच आ जाए और मैं अपनी जिंदगी को बचाने में लग जाऊं तो कल क़यामत के दिन अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न सबा और अब्दुल्लाह इब्न उबई के साथ तुम्हारा शुमार कर देगा। याद रखना अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी जिम्मेदारियों से जो सबक दोष हो जाता है, अल्लाह फिर उसका साथी किसी मुनाफिक को बना देता है। और आज हमारे साथ मुनाफिकीन की जमात ही चल रही है। हर जगह मुनाफिकत मुसलमानों के अंदर। किसी मामले में जबान खोलने के लिए ये मुसलमान तैयार नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास अपने अंदर पैदा करने के लिए कोई ताकत का इस्तेमाल मुसलमान नहीं कर सकता। तभी तो जाकर के हमारे हाथ से बाबरी मस्जिद निकल गई। अब काशी और मिथिला की मस्जिदों की बारी आ रही है। अभी हाल ही में गुलबर्गा की सरजमीन पर इंतशार पैदा किया गया, कभी पर्दे का मामला लाकर, कभी तलाक का मामला लाकर, कभी शरीयत का मामला लाकर, कभी कश्मीर का 307 को लाकर। गर्ज कहने का मकसद यह है, 370 को लाकर मकसद यह है अज़ीज़ान मोहतरम कि तुम्हारे अंदर बिगाड़ पैदा करने की पूरी साजिशें उरूज पर चल रही है। लेकिन मैं
ایک دن بیٹھ کر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکا، ایک دن بیٹھ کر میں تمام مسلمانوں کو جمع کر کے مشورہ نہیں کر سکا، میں تمام ائمہ کو جمع کر کے بات نہیں کر سکا، میں فجر میں مسجدوں کو بھر نہیں سکا، میں اپنی جو ہے نا ان نگاہوں کو قرآن کی آیات پر ڈال کر اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بگڑتے حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آؤ ذرا دیکھتے ہیں۔ ایک نڈر اور بہادر نبی کی قوم ہے ہم، الحمدللہ۔ اتنی آسانی سے اس سرزمین پر ہم کو دبایا یا مٹایا جانے والا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ ابھی تو ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا ہے۔ جس دن ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا اس دن یہ نوجوان نسل ابابیل بن کر ٹوٹ پڑے گی انشاءاللہ۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، وہ وقت تھا اس بہادر نبی کا، مدینے کی سرزمین ہے۔ دشمنان اسلام اچانک رات کے وقت جب سب لوگ سو چکے مدینے کی بستی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اچانک حملہ ہوا، چیخو پکار، اللہ اکبر۔ ابھی صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکلنے ہی والے ہو، نکلے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں صحابہ کرام تو کیا دیکھتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ نور مجسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میدان میں ہے، اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے آنے میں دیری کر دی، میں پہلے نکلا اور دشمن کو پیٹ کے پاؤں لگا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، جاؤ اپنے گھروں میں سو جاؤ، میں سب سے بھیڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ہے میرے نبی کا اسوہ طریقہ کار بھی۔ محبت کا پیغام الگ، جہاں دشمن آتا ہے تو وہاں کا پیغام کچھ اور الگ۔ کیا تمہارے اندر ہے یہ جستجو؟ کیا تمہارے اندر ہے یہ طلب؟ کیا تمہارے اندر ہے یہ فکر؟ کچھ بھی فکر نہیں ہے۔ روز کئی بچیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے، کریں تو کیا کریں؟ ایسا قانون بنا دیا گیا کہ میں اور آپ زبان کھولنے سے گریز کر دیے اور قانون بن بھی چکا۔ کیا قانون بن چکا؟ قانون یہ بن چکا کہ کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلم لڑکی کو اگر بٹھا کر لے جاتا ہے تو اب آپ اسے روک نہیں سکتے کہیں پر بھی۔ اگر آپ روکیں گے اسے تو آپ کو کرمنل کیس میں پھنسا دیا جائے گا۔ ہو گیا؟ آپ نے کیا کیا بھائی؟ کیا کیا؟ آپ اس بات کے منتظر ہیں، معاف کرنا مجھے، آپ اس بات کے منتظر ہیں کہ میری بیٹی اسی طریقے سے کہیں بھاگ جائے گی تو میں جوش میں آؤں گا، میرے خاندان کی کوئی بیٹی کی عزت اگر لوٹ لے گا تو پھر میں اٹھ کے کھڑا رہوں گا اور بولنے کی جرت کروں گا۔ آپ تو یہ فکر میں ہیں، اس لیے کہ آپ کے ساتھ یہ تکلیف نہیں ہوئی نا۔ اصل میں جس کی بیٹی بھاگی ہے، جس کی بیٹی کو بھگایا گیا ہے، جس کی بیٹی کی عزت تار تار ہوئی ہے، اس کے لیے تم نے کبھی جستجو نہیں کی، ان ماں باپ کے دل پر ہاتھ رکھ کر تم نے کبھی انہیں ڈھارس نہیں بندھائی، اس لیے کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو سبکدوش سمجھ لیا۔ تم بچے ہوئے رہیں گے، سمجھ رہے ہو مجھے کیا کرنا ہے۔ ابھی ایک واقعہ درپیش آیا، ایک آرٹیسی بس میں ایک عورت کی عصمت کو تار تار کر دیا گیا۔ کون اٹھا تم میں سے؟ پوچھے گا اللہ، تمہاری جوانیوں کو للکار کر پوچھے گا، تمہارے ماں باپ سے بھی پوچھے گا۔ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو کیا تم چین سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے رہتے؟ کیا تمہارا بیٹا یہ حرکت کرا ہوتا، کیا تم اپنے گھر کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے رہتے؟ نہیں رہتے نا۔ حالات بگاڑے جا رہے ہیں اور میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑتا جا رہا ہوں۔ آج وقت ہے عزیزان محترم، آج وقت ہے اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی پوری 100% کوشش ہو چکی ہے۔ چاہے میری بات آپ کسی بھی ضمن میں لے لیجئے، اس ملک کو جو ایک سیکولر ملک کہا جاتا ہے، ایک گنگا جمنی تہذیب والا ملک بتایا جاتا ہے، لیکن اس ملک کو درندوں نے اس طرف ڈھکیل دیا ہے کہ اب ذہنوں میں اور سوچ و فکر میں جو ہے بہت بڑی درندگی آ گئی، اور ایک ہندو راشٹر کی شکل میں جیسا نیپال ابھر کے آیا اسی طریقے سے ہندوستان کو بھی ابھارنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔ اور جینوسائیڈ نامی ایک تنظیم نے اپنے تمام تر واقعات کو، اس کے تجربات کو، اس کی پیشن گوئیوں کو اپنی کتاب، اپنی باتوں میں رکھ کر کے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ آئندہ چند سالوں میں ہندوستان کے اندر جینوسائیڈ انہیں نسل کشی ہونے والی ہے، اور نسل کشی صرف اور صرف مسلمانوں کی ہونے والی ہے۔ جیسا گجرات کی سرزمین پر ہوا، جیسا تریپورہ کی سرزمین پر ہوا، جیسا آسام کی سرزمین پر ہوا، جیسا مظفر پور کی سرزمین پر ہوا، یہ حالات بنائے جا رہے ہیں، بنا دیے گئے، ہونے والا ہے۔ تم بس
टिक टॉक पर नाचते रहना, अपनी बहनों की शादी में वलीमे का हार ले जाके नाचते रहना, 3-10 लाख के शादी खाने लेके 4 घंटे में तुम नुकसान उठाते रहना और मजे मजे के खाने खाते रहना, अच्छे कपड़े तुम पहनते रहना। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ यही है। बिगड़ते हालात का मुकाबला करने का शऊर तुम्हारे अंदर से खत्म कर दिया गया। कौन सुधारे, कौन सुधारे इसे? अल्लाहु अकबर। गौर करो अजीजान मोहतरम, मेरे साहबा कराम की जो जमात थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग उसके करीब आना नहीं चाहते ना, डरते हैं, असल में डरते हैं वो जमात के करीब में आने के लिए। मेरे साहबा की जमात, अगर उसके करीब तुम आ जाते तो तुम टिकटॉक पर मुजरा नहीं करते, तुम यूट्यूब पर बेकार की फजूल की चीजें नहीं देखते, तुम हम ज्यादा फेसबुक के दीवाने नहीं बनते, तुम और दूसरी चीजों की तरफ तुम्हारा जहन नहीं जाता। तुम्हारा 24 घंटे का सारा जहन तुम्हारा इस्लाम की तरफ होता, इस्लाम की जो है कामयाबी की तरफ होता। सोचा है कभी क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, क्या चल रहा है? कभी सोचा है? उस वक्त आंख खुलेगी मियां जब आबादियों में चीखो पुकार होगा, जब आबादियों में तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारी बहनों की किस्मतें तार तार की जाएंगी। जब सोचोगे तुम, जब उठोगे तुम, जब फिक्र करोगे तुम कि हाय उस वक्त उठना था, नहीं उठ सका, आज उठा हूं, अब वक्त तुम्हारे हाथ से तो निकल गया, कुछ नहीं कर सकते तुम। और करने की बात है जीजान मोहतरम, सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सिमाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको अल्लाह के नबी ने अबू दुजाना का लक़ब दिया था, बड़ी पसंद से दिया था। अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शेवा और तरीक़ाकार क्या था? और जरा तुम्हारी जवानियों के अंदर ललकार है, इस वाक़े के अंदर, इस वाक़े के अंदर ललकार है, जज्बा है। उम्मत मोहम्मदिया निढाल, कमजोर, नातवान नहीं हो सकती, अल्हम्दुलिल्लाह हो ही नहीं सकती ये जमात, ये नौजवान हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हमारे पास लौहे महफूज से उतारा हुआ कुरान है और जिब्राइल जिसकी खिदमत में आकर बड़े अदब के साथ कुरान सुनाया करता था, वो शख्सियत हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्सियत हमारे साथ है। हम यतीम भी नहीं है, हम असीर भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास तो इस कायनात की सबसे बड़ी सुपर पावर ताकत है जिसको कुरान कहा जाता है। तुम्हारी जवानियों को ललकार है, उठो, खड़े रहो, अब याद करो अपने रब को, फजर में मस्जिदों को भरने की जिम्मेदारी लो, उठो नींदों से, रात के 2-2 बजे तक बड़े पागलों की वजह जाग के दिन में 10-10 बजे उठने की जो आदत तुम्हारे अंदर आई ना, ये आदत तुम्हारे लिए दुनिया में भी नुकसानदेह और आखिरत में भी नुकसानदेह, याद रखो। पूछेगा अल्लाह जवानियों के मुतालिक पूछेगा। अबू जाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सिमाक जिनका नाम था, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े खूबसूरत भी थे और जवान भी थे। आपका तरीक़ेकार ये होता कि जब कभी आप, एक जंग नहीं, तुम तो लड़े ही नहीं कभी जिंदगी में, लड़े तो अपनी महबूबा को अगर कोई छेड़ दिया तो लड़ लिए होंगे तुम, या तो तुम्हारे प्लाट पे कोई कब्जा कर लिया तो लड़ लिए होंगे तुम। इस्लाम के खातिर तो कोई भी नहीं लड़ा इनमें से। अपने बगल में मुंह डाल के सोच लेना कि मैंने इस्लाम के खातिर कभी लड़ा है या नहीं लड़ा है, या इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी नफसानी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है या नहीं दी है। हजरत सिमाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तरीक़ेकार ये होता कि जंग के मौके पर आप जाते और अपनी खमीस को उतारते और अपने सर पर बांध लेते, अल्लाहु अकबर, तहबंद को कस कर नीचे से बांध लेते। यह जिस्म आपका खुला हुआ होता और आप हाथ में तलवार को लिए हुए होते और अभी जंग शुरू होने वाली है, अभी सब बंदी चल रही है, आप अपने हाथ में तलवार को लेकर सीने को ऐसा तान कर दुश्मन के सामने से बड़े बड़े कदमों को डालकर जो है चलते। एक मर्तबा ऐसे ही उन्होंने एक जंग के मौके पर किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाए और बुलाकर कहा कि ऐ सिमाक, जमीन पर अकड़ कर चलना अल्लाह को नापसंद है। बात गौर से सुनना अज़ीज़ान मोहतरम, मेरे नौजवान साथियों, ले जाओ इन बातों को, तुम सिर्फ अमल करो इसके ऊपर, देखना अल्लाह आसमान से कैसी रहमतों का नुज़ूल करता है। अल्लाह के नबी ने कहा, सिमाक, जमीन पर अकड़ कर चलना अल्लाह को सख्त नापसंद है, लेकिन सिमाक मुबारक हो तुझे,
دشمن کے سامنے سینے کے تان کر کے چلنا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تیری اس چال کو عرش کے فرشتوں میں بیان کر رہا ہے۔ ہے دم اللہ میری بھی بنا دینا، اللہ ذرا میری بھی سن لو نا۔ حالات تو تمہارے یہ بنا دیے گئے دوستو، حالات یہ بنا دیے گئے تمہارے۔ کب اٹھیں گے تم اسلام کی سربلندی کے لیے؟ کب اٹھیں گے تم قرآن گھر گھر پہنچانے کے لیے؟ کب اٹھیں گے تم چہروں پر داڑیاں رکھنے کے لیے؟ کب اٹھیں گے تم نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے؟ کب اٹھیں گے تم جو بہنوں کی عصمتیں تار تار کر رہے ہیں ان ظالموں کے پونچھوں سے ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے؟ کب اٹھیں گے تم جو زبان اسلام کے خلاف بول رہے ہیں ان کو کاٹنے کے لیے؟ کب اٹھیں گے تم جو ذہن اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے ان ذہنوں کو پاش پاش کرنے کے لیے؟ ارے کب اٹھیں گے تم مساجد کو بھرنے کے لیے؟ ارے کب اٹھیں گے تم اسلام کی عزت کو بچانے کے لیے؟ ارے کب اٹھیں گے تم اپنی بہنوں کی عزت کو بچانے کے لیے؟ ارے کب اٹھیں گے تم اس ملک کو دشمنوں کی سازشوں سے آزادی دلانے کے لیے؟ ارے کب اٹھو گے آخر تم اٹھنا نہیں چاہتے، حالات بگڑ رہے ہیں، میں ذمہ داری کو چھوڑ رہا ہوں اور میں سمجھ یہ رہا ہوں کہ نہیں مجھ سے تو یہ کام ہونے والا نہیں ہے، تو تم زنخے بن جاؤ، زنخے۔ اور لوگ کہیں گے زنخہ کس کو بولتے بھائی؟ تو آسان جملوں میں کہہ رہا ہوں، ایک عورت ہوتی ہے جس کے صفات الگ ہوتے ہیں، ایک مرد ہوتا ہے اس کے صفات اور ہوتے ہیں۔ تم ہجڑے بن جاؤ، ہجڑے، اور کہو کہ ہم سے نہیں ہونے والا ہے یہ۔ اٹھو، آواز نکالو، دندناتے ہوئے بڑے بڑے لامے لامے قدموں کو ڈالو، اپنی گردنوں کو مضبوط بناؤ، اپنے ہاتھوں اور پنجوں کے اندر طاقت پیدا کرو۔ دشمن کو ایک اگر پڑ جائے تو دشمن چاروں خانے چت ہو جائے، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تم نہیں کر سکتے یہ کام، تم سے نہیں ہو سکتا یہ کام، اس لیے کہ تم جوڑے کی رقم کا ولیمہ نہیں، ابا کے جیب سے سٹے ہوئے پیسوں سے کھانا، بہت ساری بیماریاں ہیں اس امت کے اندر، بہت ساری بیماریاں، دیوس بنا دیا گیا اس قوم کو۔ عزیزان محترم، ان بگڑتے حالات کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں بتاتا ہے کہ بگڑتے ہوئے حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیسی ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے نبی کی سیرت مبارکہ کو پڑھا نہیں، کبھی آپ کے اسوہ پر نظر رکھا نہیں، کبھی صحابہ کی زندگیوں کو ٹٹولا نہیں، کبھی امہات مومنین کی زندگیوں کو پڑھا نہیں، کبھی صحابیات کی زندگی کو پڑھا نہیں، کبھی صحابیات کے بچوں کی زندگیوں کو ہم نے پڑھا نہیں، بس ہماری زندگیاں لوگوں کی جو ہے زندگیوں کو پڑھنے میں گزر رہی ہیں۔ آج وقت ہے، آج ہمارے پاس اسلام کو بچانے کا، اپنی بہنوں کی عصمتوں کو بچانے کا، اس ملک کی تقدیر پھر سے بدلنے کا، ورنہ آگے چل کر دونوں ہتھیلیوں پر ہتھیلیاں رکھ کر مسلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہے گا، اور پھر حالات ایسے خراب کر دیے جائیں گے کہ تمہاری آواز جیسے ہی بلند ہوگی ویسے ہی تمہیں جو ہے نا جیل خانوں کے اندر بند کر دیا جائے گا۔ آج موقع ہے، آج آواز کو بلند کرو، آج آواز کو اٹھاؤ اور اپنے حقائق کو، اپنے حقوق کو منوانے کا 100% تگ و دو محنت کرو، اور رات کے کسی آخری پہر میں اٹھ کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منوا لو۔ انشاءاللہ العزیز صبح کا سورج جب نکلے گا تمہارے جو ہے نا تقدیر کو بدلنے والا سورج نکلے گا انشاءاللہ۔ کب ہوگا یہ؟ کب ہوگا؟ تب ہوگا جب ناچ گانے کی محفلیں ختم ہوگی، تب ہوگا جب توحید کا نظام قائم ہوگا، تب ہوگا جب رسالت کا بول بالا ہوگا، تب ہوگا جب نوجوان اسلام کی طرف لپک کر آئے گا، تب ہوگا جب مسجدیں تنگ دامانی کا شکوہ کریں گی، تب ہوگا جب ہر ایک کی زبان سے قرآن کے الفاظ نکلیں گے، تب ہوگا جب اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت جان لے کر ان کی خدمت جو ہے لازم و لزوم ہو جائے گی، تب ہوگا جب حرام کام بند ہو جائیں گے، تب ہوگا جب حلال ہمارے لقمے ہمارے حلقوں سے اتریں گے، تب جا کر کے اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں میں اور آپ۔ لیکن میں بدلنا نہیں چاہتا، نہ بدلنا چاہتا ہوں، نہ میں خود بدلوں نہ کسی اور کو بدلنے کا موقع دوں۔ میں بھی جہنم میں جاؤں، تم بھی جہنم میں جاؤ، میرا اور آپ کا طریقہ کار یہی رہ گیا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آخر؟ شرمندگی کی بات، پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات بدل رہے ہیں،
پوری دنیا کے اندر تباہی و بربادی کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، لیکن میں اپنی زندگی کے اندر انقلاب بپا کرنا نہیں چاہتا۔ میں اپنی زندگی کے اندر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منوانے کا سلیقہ نہیں لا سکتا۔ میں اپنی زندگی کے اندر نبی کا اسوہ نہیں لا سکتا۔ میں اپنی زندگی کے اندر قرآن کے احکامات نہیں لا سکتا۔ وہ لا لو انشاءاللہ، پھر دیکھنا کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آسمان سے وہ پیغام دل نشیں نازل کر چکا ہے، بس صرف ذریعہ یہ ہے کہ ان کلمات کو میں اپنے جو ہے نا گھروں میں جگہ دوں۔ آج میں اور آپ ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، امام صاحب بھی پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کے تقاضوں کو میں نے نہیں سمجھا۔ صرف اتنا ہی معلوم کہ آمین زور سے بول دینا، منجین کو گجا دینا، بات ختم، میری ذمہ داری تو ہو گئی بھائی۔ لیکن سورہ فاتحہ کے تقاضے کیا ہیں؟ آج صرف دو باتوں کو رکھ کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ پہلا تقاضا سورۃ الفاتحہ کا یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ تم کو 4 طبقوں کے طریقوں پر، اصولوں پر چلانا چاہتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، دعا کر رہا ہوں میں، عورت اور مرد، جوان اور بوڑھا، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، ہر آدمی دعا کر رہا ہے، اے اللہ ان کے راستے پر مجھے چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ کون تھے بھائی وہ؟ کون تھے وہ جن کا تذکرہ قرآن حدیث میں ہے ہی نہیں؟ آج ان کے تذکرے سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث کے اندر ہے، جن کے بارے میں یہ آیت کا نزول ہوا، صراط الذین انعمت علیہم کا، اللہ نے دعویٰ ٹھوکا اور کہا کہ ہاں یہ طبقہ کامیاب ہونے والا ہے۔ 4 طبقے، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ 4 طبقے ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سے میں کہہ رہا ہوں ہر نماز کے اندر کہ اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ چلا، جو کامیاب ہوئے اللہ ان کے راستے پہ مجھے چلا۔ 2 رکعت والی نماز ہے تو 2 مرتبہ پڑھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کے راستے پہ مجھے چلا جو کامیابی حاصل کر چکے۔ 4 رکعت والی نماز ہے، 4 مرتبہ اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کے راستے پہ مجھے چلا، مجھے کامیابی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد والی آیت جب پڑھی جاتی ہے تو صرف آمین بولنے آ گیا، لیکن یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے بھی میں نے بھلا دیا۔ پہلی آیت کہتی ہے کہ میرے راستے پر چل، کامیاب ہو جائے گا۔ انبیاء کی جماعت کامیاب، صدیقین کی جماعت کامیاب، شہداء کی جماعت کامیاب، صالحین کی جماعت کامیاب۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ سے ان کے طریقے پہ چلا اللہ، تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں دنیا اور آخرت کے اندر۔ وہ طبقہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب طبقوں کا تذکرہ ہے، 4 کا 4۔ اور پھر اللہ سے میں یہ بھی دعا کر رہا ہوں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پر مت چلائیو، ان کے راستے پر جانے سے مجھے بچا لو اللہ، جو جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تو غضبناک ہوا، جن کو تو نے دنیا میں ضالین کے زمرے میں شامل کر دیا، وہ سدھرنے والے نہیں ہیں اللہ، وہ دھوکے باز ہیں، وہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اللہ ان کے راستے پہ مجھے مت چلا۔ یہ دعا کر کے اللہ کے پاس اپنی دعا کو منظوریت کے لیے بھیج رہے ہیں آمین کی شکل میں۔ لیکن صراط الذین انعمت علیہم کے زمرے کو چھوڑ دیا۔ اب آیا مسئلہ غیر المغضوب علیہم، یہ طریقہ میں نے لے لیا، اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بچا لے ان لوگوں سے، ظالموں سے، لیکن عمل سارے کے سارے ظالموں کے کر رہا ہوں۔ بے نمازی ظالموں کا طریقہ، داڑھی کا مونڈنا ظالموں کا طریقہ، پینچوں کو نیچے لٹکانا ظالموں کا طریقہ، جھوٹ بولنا ظالموں کا طریقہ، سود کھانا ظالموں کا طریقہ، باجا بجانا ظالموں کا طریقہ، گانے سننا ظالموں کا طریقہ۔ میں کتنے گناؤں تم کو ایسے شعبے، سارے کے سارے یہ امت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ مجھے جنت چاہیے، جنت چاہیے، میرے حالات کو تم سدھار دو اللہ۔ کہاں سے سدھریں گے حالات؟ کیسے سدھریں گے حالات؟ کب سدھریں گے حالات؟ دشمن کا ساتھ دے کر اسلام کے بارے میں نعرے لگا رہا ہوں، استغفر اللہ ربی۔ یہ تو منافقت کی انتہا ہو گئی، منافقت کا اعلیٰ درجہ ہو گیا یہ کہ دشمن کی صف میں کھڑے رہنا، دشمن کا عمل لینا اور نعرے اسلام کی تائید میں لگانا، نعوذ باللہ من ذالک، ناممکن سی بات ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ یا تو پورے کے پورے اسلام سے باہر چلے جاؤ۔
درمیان میں رہو گے تو منافقت میں اللہ شمار کر لے گا. کل قیامت کے دن منافقوں میں ہمارا شمار کر لے گا. تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس حال سے مجھے اور آپ کو بچا کر جنت کا مستحق بنا دے، ممکنات میں سے نہیں ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا اور کہا کہ منافق کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد جہنم ختم. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ، چوتھا طبقہ، پانچواں طبقہ، چھٹا طبقہ، ساتواں طبقہ منافقین کا. 6 طبقوں کے اندر جو لوگ جلیں گے، جن کا خون اور پیپ بشش نکلے گی، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر جمع ہو کر آخری درجے منافقین پر ٹپکائی جائے گی اور غلاظت کے اندر منافقوں کو غوطے دیے جائیں گے. اگر آج میں اور آپ اپنے عمل کو اسلامی عمل نہیں بنا سکتے تو یہ سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ. یہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے انسانوں کا اور اس امت کا. نبی نے تو صاف صاف پیغام پہنچا دیا اور نبی نے صاف صاف اصول بتا دیے. نبی نے صاف صاف باتوں کو سامنے رکھ دیا. جتنی آیتیں نازل ہوئی تھی، جتنے احکامات نازل ہوئے تھے، جتنی بچنے کی چیزیں تھیں، جتنی کرنے کی چیزیں تھیں، تمام کی تمام اللہ کے نبی نے امت کے سامنے، دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں ان میں سے کیا لے رہا ہوں اور کیا چھوڑ رہا ہوں. یہ میں اور آپ ذمہ دار ہیں ان بگڑتے حالات میں. اگر حالات کو سدھارنا چاہتے ہیں تو پکے سچے امتی بن جاؤ. انشاءاللہ تمہاری دعا ایسے آسمان کی طرف جائے گی، اللہ آسمان سے فیصلوں کو صادر بھی کرے گا انشاءاللہ. ورنہ حالات بدترین ہیں دوستو، یاد رکھو یہ بات. ہر جمعے میں یہ بات رکھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ حالات بڑے بدترین ہیں. بدترین بنا رہے جا رہے نہیں، بنا دیے گئے ہیں. اب ان حالات میں میرا رول کیا ہے، میرا رول ماڈل کیا ہے، میں کس کے سنت کو لے کر زندہ رہنا چاہتا ہوں یا میں کس کے طریقے کو لے کر زندہ رہنا چاہتا ہوں. ان حالات کا مقابلہ کرنے کے اندر میری کیا طلب ہے، میری کیا جستجو ہے، میری کیا فکر ہے، بس یہ ذمہ داری اس امت کے اوپر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام کو ایک بنائے، نیک بنائے. اللہ یا اللہ جو کچھ بھی کمزوریاں ہیں، جو کچھ بھی کوتاہیاں ہیں، یا اللہ اسے دور فرمائے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اس امت کے نوجوانوں میں جو بگاڑ آ چکا ہے، اللہ اس امت کے نوجوانوں کو سدھار دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ اس امت کی ماں بہنوں کو سدھار دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو ان کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم سیکھنے والا بنائے اللہ. جن کے پاس علم ہے ان کو پھیلانے والا بنائے اللہ. یا اللہ جو کچھ بھی سازشیں اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہیں اللہ، یا اللہ تو ہی ہے اس کی حفاظت کرنے والا میرے پاک پروردگار. ظالموں کی ہر سوچ کو پاش پاش کر دے میرے اللہ. ظالموں کے ہر پلان کو ختم کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے علماؤں کی حفاظت فرما، ہمارے ائمہ کی حفاظت فرما، ہمارے مؤذنین کی حفاظت فرما، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ ملک امن کا گہوارہ تھا اور ہے اور رہے گا انشاءاللہ، لیکن اللہ تیری رحمت کی ضرورت ہے میرے پاک پروردگار. ہم مانتے ہیں کہ ہمارے کرتوت ایسے ہیں کہ تیری ناراضگی برحق ہے میرے پاک پروردگار، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے گناہ اتنے نہیں ہیں اے اللہ جتنی تیری چادر کی رحمت وسیع ہے. اپنے رحمت کی چادر میں ہمارے گناہوں کو سمیٹ کر اسے معافی کا پروانہ جاری کر دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کا حصول کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ جو کچھ بھی کوتاہیاں ہیں، جو کچھ بھی کمزوریاں ہیں اسے دور فرما دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ فجر میں مسجدوں کو بھرنے والے بنائے اللہ، فجر میں مسجدوں کو بھرنے والے بنائے اللہ، فجر میں مسجدوں کو بھرنے والے بنائے اللہ. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.